ہم نے گزشتہ کئی نشستوں میں آپ سے مذہب کے کچھ علمی مقدمات پر، دین کے سورسز پر گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ اہل علم علماء اس میں دلچسپی لے رہے ہیں اور کچھ سنجیدہ سوالات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ تعلیمی انداز میں آپ سے سمجھیں کہ آپ کا چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ نظر کیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ آج کی نشست کا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میزان میں لکھا ہے دین کے سورسز کے حوالے سے کہ قرآن اور سنت دین لا ریب انہی دو صورتوں میں ہے، ان کے علاوہ کوئی چیز دین ہے نہ اسے دین قرار دیا جا سکتا ہے۔ سوال آج کی نشست کا پہلا یہ ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ حدیث کے اندر بھی دین سے متعلق چیزیں بیان ہوئی ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح و وضاحت بھی کی ہے، تفہیم و تبیین بھی کی ہے، اور اس کے بعد قیاس اور اجتہاد کا دائرہ بھی مانتے ہیں۔ تفصیلی ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی کہ ان سے بھی جو چیز ثابت ہوتی ہے باہر کیف اللہ کی ہدایت، اللہ کا مطلوب منشا بنتی ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ دین اگر انہی دو صورتوں میں ہے تو پھر یہ جو بقیہ صورتیں ہیں جن میں دین بیان ہو رہا ہوتا ہے، اگرچہ وہ اصلاً بیان نہیں ہو رہا ہوتا لیکن ہوتا تو ہے، تو پھر ان دو ہی میں کیوں محدود کر دیا؟ پوری بات تو یہ ہونی چاہیے نا، دین قرآن میں ہے، سنت میں ہے، حدیث میں ہے، اسی طریقے سے قیاس میں ہے، اسی طریقے سے اجتہاد میں۔ جس مقام سے آپ نے یہ جملہ پڑھا ہے وہاں آگے استدراک ہے، یعنی اس میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ ہمارا پورا دین انہی دو صورتوں میں ہے، ان سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو اخبار احاد کے ذریعے سے رسول اللہ کی نسبت سے بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، یہ کوئی الگ دین نہیں ہے، یہ کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسی دین کی یعنی وہ دین جو قرآن و سنت میں ہے اسی کی تفہیم و تبیین اور اس پر عمل کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان ہے۔ تو پورا جملہ یہ ہے۔ اس جملے کو جب آپ اس کے اس استدراک سے الگ کر کے پڑھتے ہیں تو وہ سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی پوری بات یہ ہے کہ اللہ کا جو دین ہمیں دیا گیا، اللہ کی جو ہدایت پیغمبروں کے ذریعے سے ہمیں ملی، اور خاص طور پر جب وہ آخری پیغمبر کی تصویب سے آگے منتقل ہوئی تو دو صورتوں میں منتقل کی گئی، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس سے ہم سب واقف ہیں۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید اللہ کے اپنے الفاظ میں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اس کو بین ہی یعنی روایت بالمعنی کے طریقے پر نہیں، بین ہی آگے منتقل کر دیا گیا ہے۔ میں، آپ، کوئی اور شخص جب چاہے اس کتاب کی مراجعت کر سکتا ہے اور اللہ کے دین کو اس سے سمجھ سکتا ہے۔ دوسری چیز رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی کیا کیا آپ نے؟ دین کی وہ روایت جو پچھلے انبیاء سے چلی آ رہی تھی اور جو عرب میں دین ابراہیمی کی روایت کہلاتی تھی، اس میں سے جہاں کوئی چیز مردہ ہو گئی تھی اس کو زندہ کر کے، جہاں کی اصلاح کی ضرورت تھی اصلاح کر کے، جہاں ترمیم کی ضرورت تھی ترمیم کر کے، جہاں کوئی اضافہ کرنا تھا اضافہ کر کے آگے جاری کر دیا۔ اور جب جاری کیا ہے، یہ لفظ جاری کیا ہے جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کیا گیا کہ کسی نے پوچھا تو بتا دیا، کبھی کہیں ذکر کر دیا، کوئی خطبہ دے دیا اور اس میں بات بیان ہو گئی، ایسا نہیں کیا، بلکہ ایک ایک شخص تک اس کو پہنچایا ہے، اور صحابہ کرام نے اس کو اپنے اجماع سے اپنے عمل میں ڈھالا ہے، اور پھر نسلاً بعد نسلاً وہ اسی طرح امت میں منتقل ہو رہا ہے، اور بغیر کسی انقطاع کے منتقل ہو رہا ہے۔ تو سارا دین اسی میں ہے، دین کا کوئی عقیدہ اس سے باہر نہیں، دین کا کوئی عمل اس سے باہر نہیں۔ اس کے بعد جو کچھ کہا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ یا اس متن کی شرح ہوگی یا اس میں جو اصول بیان ہوئے ہیں ان کی فرع ہوگی۔ تو اس وجہ سے فروع کو یا شرح کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو میں نے بھی بیان نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، صحیح نقطہ واضح ہوا۔ آپ آگے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کے لیے اخبار احاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ ان کی تبلیغ و حفاظت کے لیے آپ نے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب لکھی میزان، اس میں فقہ النبی کو باقاعدہ طور پہ پورے دین کو جہاں جہاں بیان کر رہے ہیں وہاں پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرح و وضاحت کی ہے، جو تفہیم و تبیین کی ہے، اس کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو پابند نہیں کیا یا اس کو آگے منتقل کرنے کا اہتمام نہیں کیا، عقل یہ کہتی ہے کہ جب ہم دین کی کسی چیز کو شرح سمجھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اسی استنباط کو یا اسی عقلی تقاضے کو یا نص کی اسی تفہیم کو
آگے بھی منتقل کریں. مثال دیتا ہوں میں ایک، مثلا قرآن مجید میں کہا 2 بہنوں کو جمع نہیں کرنا. اب اگر اساتذہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک استنباط کیا ہے، اس حکم کا ایک اقتضا بیان کیا ہے کہ خالہ بھتیجی اور پھپھو بھانجی کو جمع نہیں کرنا، تو آپ کیوں نہیں چاہیں گے کہ یہ بات آگے منتقل نہ ہو؟ یعنی اہتمام کیوں نہیں ہوا اس کا؟ ذمہ داری نہیں تھی. یعنی ایسا نہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پابند کیا اس بات کا. وہ اللہ کی کتاب آگے پہنچانے کے پابند تھے. سنت ان کے عمل میں ڈھل چکی تھی اور گویا کہ پورے صحابہ کے گروہ کا عمل بن چکی تھی. اس میں تو کسی اور اہتمام کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور اگر اس سے متعلق کوئی مسئلہ کبھی پیش آیا، جیسے اذان آپ نے مقرر کی، تو مقرر کی باقاعدہ طور پر وہ اذان دلوائی گئی. وہ اذان پھر بعد میں اسی طریقے سے مسجد نبوی سے بلند ہوتی رہی جب تک آپ دنیا میں رہے، اور ایک روایت بنی. اسی طرح آپ کے علم میں ہے کہ جب قبلہ تبدیل کیا گیا تو منادی کرائی گئی. تو یہ اہتمام ہے. یعنی آپ نے جس دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابند ہیں کہ وہ دین لوگوں تک پہنچائیں، ان کے سپرد کریں، ان کی ذمہ داری میں دیں. لیکن جس وقت آپ شرع فرماتے تھے یا کسی اصل کی فرع بیان کرتے تھے یا کوئی اجتہادی رائے بیان فرماتے تھے تو اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ متن موجود ہے. یہ شرع پہنچ جائے گی تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پہنچے گی تو اس امت کے علماء خود کر لیں گے. اسی طریقے سے اصل موجود ہے، فرع اگر پہنچ گئی تو لوگوں کے لیے ازدیاد اطمینان کا باعث ہوگی. نہیں پہنچے گی تو مسلمانوں کے علماء خود اس اصل سے فرع کا استنباط کر لیں گے، بلکہ فرع سے دوسرے فروع کا بھی استنباط کر لیں گے. تو یہ چونکہ اسی کے اندر کے مضمرات ہیں، یعنی جو متن آپ کو دیا گیا ہے اسی کے اندر کے مضمرات ہیں. جو سنت جاری کر دی گئی ہے یہ اسی کے لوازم و مقتضیات ہیں. تو اس لیے اس کو الگ سے لوگوں کے سپرد کرنے، انہیں پابند کرنے کی کوئی وجہ نہیں. چنانچہ پوری تاریخ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھ لیجئے، کبھی آپ نے اس کا کوئی اہتمام کرنا پسند نہیں فرمایا. نہیں کبھی ایسے نہیں کہا کہ لوگوں دیکھو مجھ سے کوئی سوال کرتے ہو یا کوئی بات پوچھتے ہو یا مجھے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے اس کو محفوظ رکھنا ہے اور آگے پہنچانا ہے. یہ ذمہ داری میں نے ادا کر دی، اب تم نے آگے ادا کرنی ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں کہا. لوگوں کی ثوابدید پر چھوڑ دیا. کسی کا دل چاہا اس نے بیان کر دیا، نہیں چاہا تو نہیں بیان کیا. چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سب سے جلیل القدر کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق. تو ذرا دیکھیے مسند احمد کو اٹھا کر کہ انہوں نے حضور سے متعلق کتنی باتیں آگے روایت کی ہیں. شاید آپ 35-40 سے بھی آگے نہ بڑھ سکیں. تو یہ ثوابدید تھی. بہت سے صحابہ کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ میرے علم میں بہت سی باتیں ہیں، مجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی چیزیں یاد ہیں، لیکن میں اس کو بیان کرنا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے. ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی بات غلط آپ کی نسبت سے لوگوں تک پہنچ جائے. تو یہ لوگوں پر چھوڑ دیا گیا، اور ہر شرع و فرع کو لوگوں ہی پر چھوڑنا چاہیے. یعنی لوگوں ہی پر چھوڑ دینا چاہیے. وہ کسی چیز کی اہمیت کو محسوس کریں گے آگے پہنچا دیں گے، نہیں کریں گے نہیں پہنچائیں گے. یہ جو میں نے احساس ذمہ داری اور احتیاط کا تذکرہ کیا جو سیدنا صدیق کے حوالے سے، اگر اس کا بھی غلبہ ہو جائے گا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ اصل موجود ہے، فرع استنباط کر لی جائے گی. متن موجود ہے، شرع مسلمان امت کے علماء کر لیں گے، کر رہے ہیں. جن معاملات میں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں فرمائی اس میں اس امت کا علم ہمیشہ سے یہ کام کر رہا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سے نقطہ واضح فرمایا آپ نے. یہ بیان کیجئے گا کہ میزان میں آپ نے جہاں پر پورے کے پورے دین کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بیان کیا، ہر جگہ پر فقہ النبی بھی وہاں پر زیر بحث ہے. اصل قرآن مجید کا متن ہے یا سنت میں چیز زیر بحث ہے. اس کی وضاحت کے بعد خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کا ایک نمونہ پیش کیا یا کہیں پر شرح و وضاحت کی یا تفہیم و تبیین کی کوئی چیز سامنے آتی ہے. سوال دو اٹھتے ہیں. پہلا سوال یہ کہ اگر یہ اہتمام نہ ہوتا تو یہ پورے دین سے متعلق فقہ النبی ہم تک پہنچ کیسے گئی؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ نہ پہنچتی تو کیا تب بھی دین کی مکمل تصویر سامنے آ جاتی؟ مثال دیتا ہوں کہ اگر مثلا میزان میں آپ فقہ النبی کو نکال دیں جو 1200 روایتیں لے کر آئے ہیں، تب بھی دین آپ کی نظر میں اسی طریقے کی وہ پوری کی پوری تصویر دے رہا ہوتا جو ان کے ساتھ دے رہا؟ یقیناً اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. چنانچہ میں نے یہ کر کے دکھا دیا. جیسے ہی میزان پایا تکمیل کو پہنچ گئی تو میں نے ان تمام روایات کو اس میں سے نکالا، الگ کیا. یہ 1200 کے قریب روایات ہیں، اس سے بھی کچھ زیادہ، سب کو نکال دیا.
اور صرف قرآن و سنت کی بنیاد پر اس دین کو الاسلام میں بیان کر دیا، پورا بیان کر کے دکھا دیا، کوئی چیز اس میں کم نہیں ہے، کوئی چیز اس میں زیادہ نہیں کی جا سکتی، پورا دین بیان ہو گیا ہے، کیونکہ یہ جو کچھ ہے یہ یا شرع ہے یا فرع ہے، یعنی اصل بیان ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی فرع ہے، اور اگر متن موجود ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی شرع ہے، تو اس لیے اس سے کوئی فرق واقع نہ ہوتا، لیکن یہ میرے پاس بہت بڑی نعمت ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر کی تشریحات ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریعی حیثیت ہے، یعنی آپ شارع ہیں، اللہ کا دین کی حیثیت سے جاری کر دیتے ہیں، دین میں عقیدہ بتا دیتے ہیں، دین میں کسی عمل کی ابتدا کر دیتے ہیں، یہ جو تشریع بالعین تشریعی حیثیت ہے آپ کی، اس کا ظہور ہوا ہے سنت کی صورت میں، اور جو آپ کی تشریعی حیثیت ہے یعنی شرع کرنا، وضاحت کرنا، اس کا ظہور اس طریقے سے ہوا ہے۔ تو تشریحات جو کچھ آپ نے فرمائی ہیں وہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے، اس سے علم کی ابتدا ہوئی ہے، اس سے اس امت کے علماء نے علم سیکھا ہے، اس سے دین کو سمجھنا سیکھا ہے، اس سے دین میں اجتہاد کرنا سیکھا ہے، اس سے نئی صورتوں پر دینی چیزوں کا اطلاق کرنا سیکھا ہے، اس سے استثناء اور رخصت کے قواعد سیکھے ہیں، تو وہ پہلے معلم ہیں، یعنی اللہ کا پیغمبر۔ فقہ جب وجود میں آئے گی تو امام الفقہاء ہیں، تو اس وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حیثیت ہے، یعنی آپ کا علم آگے منتقل ہو، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں جتنا آپ نے کر دیا، یعنی لوگوں کے سامنے اگر کسی سوال کا جواب دے دیا، کوئی عمل لوگوں نے دیکھ لیا اور اپنی ثوابدید پر آگے بیان کیا، تو یہ دیکھیے کہ جو باقی اہل علم ہیں جن کی چیزیں ہم منتقل کرتے ہیں، کتنے اہل علم ہیں کہ جنہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ سب سے بڑی مثال کس کی ہے؟ امام ابو حنیفہ۔ مسلمانوں کی آبادی شاید کہا جا سکتا ہے کہ نصف سے زیادہ ان کی فقہ کی پیرو ہے، کوئی کتاب نہیں لکھی، ایک کتاب ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے یا اور بعض چیزیں ان پر بھی بہت بحث ہے، الفقہ الاکبر وغیرہ، کچھ نہیں لکھا۔ اس کے باوجود ان کی آراء، ان کے فتاویٰ، ان کے مباحث پہنچائے نا ان کے شاگردوں نے، تو بس اپنے شوق سے پہنچا دیے، انہوں نے بھی کسی کو ذمہ داری نہیں دی تھی کہ یہ کام ضرور کرو۔ تو علم ایسے ہی منتقل ہوتا ہے، اسی طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم منتقل ہو گیا، اور میں نے عرض کر دیا کہ اس کے لیے کسی اہتمام کی ضرورت نہیں تھی، یہ لوگوں کے شوق سے کسی حد تک منتقل ہو جانا تھا۔ ابھی بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کتنی چیزیں تھیں جو حضور نے بیان فرمائی ہوں گی لیکن وہ آگے منتقل نہیں ہوئیں، کتنی چیزوں سے مراد یعنی شرع کی نوعیت کی یا فرع کی نوعیت کی۔ اصل دین ہے جس کو دین کہنا چاہیے، دین کے عقائد، دین کے تمام اعمال، وہ بے کم و کاست بیان کیے گئے، ایک ایک شخص تک پہنچائے گئے، وہ بے کم و کاست ہم تک پہنچ گئے ہیں الحمدللہ۔ آخری نشست کا سوال ہے، ایک مثال سامنے رکھ کے بات کو ایک جگہ پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مسح الخفین ہے، اس میں مسافر کے لیے ایک مدت طے کی ہے، روایتوں میں معلوم ہوتا ہے، مقیم کے لیے ایک مدت طے کی ہے، ایک دن ایک رات، 3 دن 3 راتیں۔ یہ روایت ہمیں نہ ملتی، ہم فقہ النبی کے تحت اس کو نہ نقل کرتے، تو پھر اس باب میں ہم کیسے اجتہاد کرتے؟ یہ تو پیغمبر تھا، اس نے ہمیں بتا دیا، طریقہ بھی بتا دیا، اس کے علاوہ اور اس معاملے میں طریقہ بتایا جو عبادات کے اندر تھا، وقت مقرر کر دیا، تو اس کو نکال دیں تو ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟ یہ بتائیے کہ یہ جو چیز ہے اس کے منتقل نہ ہونے کا امکان کیسے فرض کیا آپ نے؟ یہ تو ہو ہی جانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جو ہونا ہے تو دنوں ہونا ہے، ہر روز ہوگا، یعنی جس زمانے میں موزے پہنے ہوں گے تو روزانہ ہوگا نا۔ اچھا، پھر صحابہ کرام نہیں کریں گے یہ، تو اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی جو عملی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ منتقل ہو ہی جاتی ہیں۔ اگر فرض کیجئے نہ منتقل ہوتا تو جس طرح اب ہم رخصت کا فیصلہ کرتے ہیں بعض چیزوں میں، ایسے ہی کوئی فقیہ اس کا فیصلہ کر دیتا۔ یہ ممکن ہے کہ ہم اس کے معاملے میں تردد میں ہوتے کہ اس کی کیا کوئی مدت مقرر کرنی چاہیے یا نہیں مقرر کرنی چاہیے۔ اس میں بھی اصول موجود ہیں اور قرآن میں بیان ہوئے ہیں، ان کی روشنی میں کی جا سکتی تھی، اور ہو سکتا ہے کوئی احتیاط برتتا نہ کرتا، تو یہ اسی طرح کا ایک فقہی اختلاف ہوتا ہے جس طرح کا اختلاف دوسرے بہت سے معاملات میں ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا قیامت آ جاتی ہے؟ واضح ہے بات۔ آپ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس دائرے کے اندر البتہ اس کی یعنی حدیث کی حجت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل یا تقریر و تصریف کی حیثیت سے اسے قبول کر لیتا ہے۔ اس سے انحراف پھر اس کے لیے جائز نہیں رہتا، بلکہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کا کوئی حکم یا فیصلہ
اگر اس میں بیان کیا گیا ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے. اگر ساتھ مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنچانے کا اہتمام نہیں کیا, اس میں اصلاً مستقل بذات کوئی حکم بیان نہیں ہو رہا, تو پھر اتنی بڑی بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس پہ سر تسلیم خم کرے. اس بات کو بھی کھولیں گے اور تفصیلی چیزیں غام صاحب سے جانیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.